دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ نے دنیا کو متاع زندگی بنا لیا ہے، اب دین کے نام پر آپ جو بھی کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، وہ عبادت نہیں، وہ نافرمانی ہے، مطلب وہ گناہ ہے، مطلب وہ جرم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کا مطلب۔ گزشتہ نشست میں بھی میں اسی پہ بات کر رہا تھا۔ تو دیکھیں، عبادت کیوں، لیکن کیوں کا جواب تو بعد میں ہے، لیکن کیا ہے عبادت؟ ہے کیا عبادت؟ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی اگر کوئی گزارتا ہے تو یہ عبادت گزار ہے۔ عبادت کا مطلب دیکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، توجہ سے یہ بات سنیں۔ اگر دنیا میں آپ کی رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے تو آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ، وہ عبادت نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ نے دنیا کو متاع زندگی بنا لیا ہے، اب دین کے نام پر آپ جو بھی کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، وہ عبادت نہیں، وہ نافرمانی ہے، مطلب وہ گناہ ہے، مطلب وہ جرم ہے۔ دیکھیں، اس بات کو میں اس انداز سے کہوں گا کہ اگر یعنی مردان میں ہے اگر کوئی، اور اس کا کام پنڈی میں ہے، اور اگر یہ سوات کے راستے پر اپنی گاڑی ڈال دے تو سفر تو یہ کر رہا ہے، پنڈی جانے کے لیے بھی سفر کرنا تھا اسے، لیکن اس نے منزل خطا کر دی۔ اب یہ سفر کر رہا ہے سوات کے راستے پر، تو سفر تو کر رہا ہے سوات موٹر وے اور اسلام آباد موٹر وے، منزل غلط ہو گئی تو سفر بیکار ہو گیا۔ دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی ہے تو پھر آپ کا ہر کام فضول ہے، عبث ہے، جو عبادت کے نام پر آپ کر رہے ہیں۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے سوچیں۔ اور میں اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو یاد دلاؤں گا کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 نہایت اعلیٰ کام کرنے والوں کو دوزخ، ان کے ذریعے دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا۔ مسلمانوں، 3 مسلمان، اس میں ایک اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوگا۔ مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ تیسرا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا ہوگا۔ ان 3 مسلمانوں کے ذریعے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو بھڑکائے گا، کیونکہ ان کی نیت خراب ہو گئی تھی، ان کے کام میں للہیت نہیں تھی، نفسانیت تھی، ریاکاری تھی۔ یہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مومن کا یہ نعرہ مستانہ ہے۔ سب سے پہلے زندگی گزارنے میں یہ سب سے پہلے لبیک کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہ لبیک جو آج کے مسلمان حج یا عمرہ جاتے ہوئے بزور بآواز بلند کہنا پڑتا ہے، انہیں واجب ہے بآواز بلند سے مردوں کو، تو وہ لبیک ہم نے کہنا ہے یہاں پر۔ دنیا میں جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دراصل آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف دوڑو۔
تو اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے تو پھر آپ کی دوڑ تو دنیا کی طرف ہوگی۔ آج ہر شخص دیکھ لے کہ آپ کو دنیا کا مفاد عزیز ہے کہ آخرت کا مفاد عزیز ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے اے مسلمانوں بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ اور یہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے، آج کا مسلمان آخرت پر یقین اس کا صفر ہے، زیرو ہے، اور اس نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ اب یہ دین کے نام پہ جو بھی کر رہا ہے، اب ظاہر ہے کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں روزے دار ہیں، آپ دیکھ لیں ایک ماحول بن جاتا ہے روزے میں، بازار خالی ہو جاتے ہیں مغرب کے وقت، سب لوگ افطاری کے لیے دوڑتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ جمعے کے وقت یا عیدین میں سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جو بھی ہے، لیکن وہ ایک لا حاصل مشق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ پریکٹس چھوڑ دیں، ہرگز نہیں، اس سے میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے میری باتوں سے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اپنی نیت بدل لیں، نیت کی اصلاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، اور ہماری تو ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ جس کام میں للہیت نہ ہو تو پھر اس میں نفسانیت آ جاتی ہے۔ ہماری زندگی نفسانیت کے تحت گزر رہی ہے۔ میں نچلے لیول پہ بات کر رہا ہوں، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ کہتا ہے میری خواہش پوری کرو، مجھے دیکھو، میں پھر جوان ہوتا ہے کہتے ہیں میں پھر بوڑھا ہوتا ہے وہ اس کی میں اس سے نکلتی نہیں ہے۔ تو عبادت صرف اس وقت عبادت تسلیم ہوگی جب آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ ہو جائے اور آپ کی ترجیح نمبر 1 آخرت ہو جائے۔ اگر آپ نے دنیا کا ارادہ کر لیا، دنیا کی نیت کر لی، اور دنیا ہی آپ کا مسئلہ نمبر 1 ہے، میں تفصیل نہیں کر رہا، یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر دنیا ہی کے مسائل آپ کا مسئلہ نمبر 1 ہے تو آپ نے اپنے وجود سے انکار کر دیا ہے۔ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں اور اپنے وجود سے انکاری ہیں۔ آپ کی ساری سوچ آپ کی میں کی طرف ہے، میں کے گرد آپ گھوم رہے ہیں یا گھوم رہی ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، ہر مرد و زن۔ تو اپنے اوپر رحم کریں، نیت کی اصلاح کریں۔ صرف میرا مدعا کہنے کا یہی ہے کہ نیتوں کو درست کر لیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم